بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهديه. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مقصد کی باتیں، کام کی باتیں پیش خدمت کرنے کی توفیق سے نوازیں. اللہم آمین. اس پروگرام میں موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ گفتگو جب پوری ہو جائے تو آپ کی طرف سے سوالات بھی موضوع کے تعلق ہی سے آئیں. اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں سب کو کامیابی سے نوازیں، اور اہم باتیں، ضروری باتیں، مفید باتیں پیش خدمت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازیں. اللہم آمین. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. محترم ناظرین، ایمان کے بعد سب سے اہم رکن اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، صلاح ہے. نماز، جسے ہم نماز کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، عربی میں جس کو صلاۃ یا صلاح کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کرنا شروع ہی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ لفظ نماز کا استعمال شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کا رواج اور اس کا پھیلاؤ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ لفظ صلاح کے لیے اب مخصوص ہو کر رہ گیا ہے. لہٰذا لفظ نماز کا استعمال بغیر کسی تردد کے بالکل بجا ہے، صحیح ہے، درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی اصولوں کی روشنی میں اگر کسی بات کی اجازت ثابت ہو جائے، مباح ہونا شرعی اصولوں کی روشنی میں اگر معلوم ہو جائے، تو یہ چیز غیر منکر کہلاتی ہے. یعنی منکر نہیں ہے، منکر گناہ کو کہا جاتا ہے. تو جو چیز شرعی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے، شرعی اصولوں کی روشنی میں امور مباح میں داخل ہے، مباح چیزوں میں داخل ہے، اسے غیر منکر کہا جاتا ہے. غیر منکر کا مطلب ہے جو منکر نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، شرعاً ممنوع نہیں ہے. تو غیر ممنوع ہے، غیر منکر ہے، اور کسی چیز کے خلاف بات کرنا یا اس کو رد کرنا، اس کو نکیر کرنا کہا جاتا ہے. یہ نکیر کی تو بہت ہی بڑے فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا جملہ جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے. کسی غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے. یعنی جو چیز منکر نہیں ہے، جو کام منکرات میں داخل نہیں ہے، ممنوع چیزوں میں داخل نہیں ہے، منکر کاموں میں داخل نہیں ہے، گناہ کے کاموں میں داخل نہیں ہے، غیر گناہ ہے، غیر منکر ہے، تو اس پر
نکیر نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف جو ہے بات نہیں کی جا سکتی، اس پر کسی قسم کی ممانعت وارد نہیں کی جا سکتی۔ تو کسی غیر منکر پر نکیر کرنا یہ خود منکر ہے، خود گناہ کا کام ہے۔ تو اگر شرعی اصولوں کی روشنی میں لفظ نماز کا استعمال اگر جواز کے دائرے میں داخل ہے، جواز کے زمرے میں شامل ہے، اس کا جائز ہونا شرعی اصولوں کی روشنی میں بالکل واضح ہے، تو اس کے خلاف بات کرنا، اس کو ممنوع قرار دینا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی غیر منکر کی نکیر کی جائے، کسی غیر منکر کو منکر کہا جائے یا اس سے منع کیا جائے، اس کی نکیر کی جائے۔ غیر منکر پر نکیر کرنا یہ خود منکر ہے، خود گناہ کی بات ہے۔ جو کام گناہ میں داخل نہیں ہے تو غیر گناہ کو منع کرنا یہ خود گناہ ہے۔ تو آسان لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر گناہ کو منع کرنا یہ خود گناہ ہے۔ تو لفظ نماز کا استعمال شرعی اصولوں کی روشنی میں کسی قسم کی ممانعت کے دائرے میں اس کا استعمال آتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذہن میں رہنے کی بات ہے۔ ہمارے پورے بر صغیر کے ہزاروں لاکھوں علماء کرام نے اس لفظ کا بہت ہی زیادہ استعمال فرمایا، اور عربی زبان سے پوری طرح واقف تھے، شرعی اصولوں کے مطابق شرعی اصولوں سے واقف تھے، فقاہت تھی، تفقہ تھا، بصیرت تھی، دینی علم میں کامل گہرائی تھی، اور جائز ناجائز، حلال حرام، سنت بدعت کے بارے میں بہت ہی چوکنا تھے۔ اور یہ معمولی علماء میں سے داخل نہیں تھے، بلکہ بہت ہی اونچے درجے کے علماء میں شامل تھے۔ حدیث پر، فقہ پر، تفسیر پر ان کی بصیرت مسلم تھی۔ ایسے علماء کرام نے لفظ نماز کا استعمال کیا ہے، لیکن لفظ نماز ہی کے بارے میں پتہ نہیں کتنے لوگ آج کل یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ درست نہ ہو اور اس کا استعمال ہی صحیح نہ ہو، اس لیے وہ لفظ صلاح کے استعمال پر بہت زیادہ زور لگاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی صلاح کا لفظ استعمال کرے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ لفظ نماز کا استعمال درست نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوگی تو بڑے بڑے اکابر علماء کرام کی کتابیں لفظ نماز سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کی حدیث فہمی اور ان کی اسلام فہمی کے بارے میں پھر سوال اٹھے گا، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی دلیل سے اس کا ممنوع ہونا ثابت نہیں ہے، کسی دلیل کی روح سے اس لفظ کے استعمال سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اصل الشیء الاباحہ، یہ مباح کے دائرے میں داخل ہے، اس کا ناجائز ہونا کسی طور پر ثابت نہیں ہوتا، کوئی کافی دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ایمان کے بعد اور اسلام کے بعد سب سے بڑھ کر جو عمل ہے اسلام میں وہ نماز کا عمل ہے۔ نماز کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے کہ سینکڑوں مقامات پر، بیسیوں مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ کے مختلف الفاظ آئے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کسی اور عمل کے بارے میں اتنی زیادہ دفعہ حکم نہیں دیا گیا، کسی اور حکم کا بار بار تذکرہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا، اس تکرار کے ساتھ نہیں کیا گیا جس قدر تکرار کے ساتھ، یعنی بار بار تذکرہ نماز کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اور پھر تمام احکامات جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ نماز ہی کا حکم ایسا ہے
کہ یہ حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم اور نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ عرش عظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور وہاں پر نماز کا حکم دیا گیا۔ تو باقاعدہ بعض چیزیں بائی پوسٹ بھیج دی جاتی ہیں، اگر باقاعدہ پروگرام کر کے تقریب کر کے اور براہ راست اگر بطور انعام اور بطور تحفہ باقاعدہ بلا کر پریزنٹیشن، خصوصی پریزنٹیشن کے طور پر کوئی عمل اگر دیا جائے تو اس سے کوئی ہدیہ اگر دیا جائے تو اس ہدیے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو نماز کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا، یہ ہدیہ بھیجا اور یہ تحفہ دیا۔ اور گویا یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ معراج میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا روبرو گفتگو کرنے اور براہ راست بات کرنے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کا جو شرف ہے، جو عزت حاصل ہوئی ہے، وہ نماز کا بنیادی نقطہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش بھی ہوگی کہ میری امت اس عظیم نعمت سے اور اس دولت سے کیوں محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 مرتبہ اپنے بندیوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ براہ راست بات کر سکیں، ہم کلامی کا شرف حاصل کر سکیں۔ چنانچہ نماز میں اللہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں، اس رب کے لیے، پالنہار کے لیے، اس اللہ کے لیے خاص ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ حکم جب یہ آیت جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جوابات آتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم کلامی کا شرف اور ایک فضیلت کا معیار سمجھ کر اگر کوئی نماز کو ادا کرے تو ایسی نماز کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اوپر کوئی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ کو زبردستی اتارنے کے لیے جلدی جلدی میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو پھر بھی چلو اگر کمی ہے، کوتاہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر دیکھنے کے قابل ایک بات ہے، لیکن ایسی نماز کے بارے میں بھی برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ نمازوں میں اگر کمی ہے، کوتاہی ہے اور اس کا معیار اتنا اچھا نہیں ہے تو توقع کی جانی چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ نماز ضرور ترقی کرے گی۔ اور انسان جب محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، نیک کاروں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے اور صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے اپنا اٹھنا بیٹھنا اور میل جول بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کا معیار بھی رفتہ رفتہ بلند ہونے لگتا ہے اور نماز کی کوالٹی میں بہتری آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ سے یہی توقع کرنی چاہیے۔ تو نماز اسلام کی تمام عبادتوں میں اساسی درجہ رکھتی ہے، بنیادی اہمیت کا حامل ایک عمل ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، دین کی جو اصل ہے، دین کی اصل اسلام ہے، یعنی ایمان ہے یہاں پر مراد، دین کی اصل جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اس کا ستون نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ ستون کے بغیر جس طرح گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے نماز کے بغیر دین کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ستون نہ ہو تو گھر وجود میں نہیں آتا، وہ گھر کسی بھی وقت دھڑام سے گر جائے گا، وہ گھر کھڑا ہی نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے نماز کے بغیر دین کا کوئی ڈھانچہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے بنیادی اہمیت کا حامل عمل جو ہے اسلام میں، وہ نماز کا عمل ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، دریافت کیا جائے گا، وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود، میں پہلے اپنی ذات سے میں مخاطب ہوں، میں اپنی ذات سے پہل کرتا ہوں، اور پھر اپنی ذات کو شامل رکھتے ہوئے اپنے تمام ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ڈر کی بات ہے، بہت خوف کی بات ہے کہ سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم طبرانی میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ پہلا عمل، پہلی چیز جس کا بندے سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک رہی فإن صلحت صلح سائر عملہ، اگر نماز ٹھیک رہی تو پھر سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور نماز خراب رہی تو سارے اعمال بھی خراب ثابت ہوں گے۔ تو اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عمل میں خود میں اپنے آپ کو اگر کمزور محسوس کرتا ہوں کہ اس میں میری تھوڑی سی کوتاہی ابھی ہے، کمزوری ہے، تو میں اسی موضوع پر خطاب بھی کرتا ہوں۔ تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور سب محتاج اصلاح ہے، سب محتاج اصلاح ہے۔ اور یہ جو گفتگو، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی مصلح ہے اور کوئی محتاج اصلاح ہے، اور کوئی مقرر ہے اور دوسرا کوئی سننے والا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ والوں کا معمول یہ ہم نے دیکھا ہے کہ خطاب سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات سے میں خطاب کروں گا، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی ذات سے میں سب سے پہلے مخاطب ہوں، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ میری بات سنیں گے۔ کیا پتہ کہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ محسوس ہونے لگے۔ تو نماز کے حوالے سے میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے میں خطاب کرتا ہوں کہ یہ سب سے اہم عمل ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس کی طرف توجہ ہم سب کو بہت ہی زیادہ دینی چاہیے۔ بچوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سناتے رہیے، حدیثیں سنائیے، اور پھر ان کو نماز کی طرف متوجہ کیجیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں ایک حصہ فضائل نماز کا بھی ہے۔ فضائل نماز کا مطالعہ اگر گھروں میں اجتماعی طور پر کیا جائے، کوئی ایک پڑھے اور دوسرے سنتے رہیں، تو اس طریقے سے بھی نماز کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔
اور نماز کا اہتمام انشاءاللہ تعالی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ہمت کے ساتھ اس موضوع کو لینے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے۔ تو سفر میں، حضر میں، ہر حالت میں نماز کی محافظت، مداومت، یعنی باقاعدہ حفاظت کی جائے، اہتمام کیا جائے، التزام کیا جائے، پابندی کی جائے، حقوق اور آداب کا لحاظ رکھا جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے اور پابندی کی جائے، اس کا حکم ہے۔ سفر میں، حضر میں، امن میں، خوف میں، جنگ میں، اچھی حالت میں، ہر صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کسی عمل کے بارے میں اس قدر پابندی اور کوئی نہیں ہے۔ گویا اسلام میں نماز سب سے بنیادی اور دیکھا جانے والا، ہر وقت نظر آنے والا ایسا عمل ہے کہ اسی سے گویا دین کی عمارت قائم ہے۔ دین کی پوری عمارت، عالیشان عمارت جو ہے اسی نماز کے دم سے گویا قائم ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ اب تک اگر غفلت ہوتی رہی ہے تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید باتوں سے پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ بتا رہے تھے یہ نیت، یہ نماز کی نیت بتا رہے تھے۔ ہاں، وہ نماز کی اہمیت، نماز کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، نماز کس قدر اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنس آف نماز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جی، تو آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے، آپ عمل کی باتیں کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ضرور کر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، یعنی تمام نمازوں کی محافظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت باہمی طور پر کی جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ تمام، اور بالخصوص درمیان والی نماز، تو وقوموا والصلاة الوسطى، خاص طور سے درمیان والی نماز، اس سے مفسرین کرام کی مراد نماز عصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو ادب سے۔ اگر اس کے بعد اگر تم خوف ہو کسی دشمن وغیرہ کا تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لو، یعنی اس حالت میں بھی نماز کی پابندی کرو، اس کو چھوڑو نہیں، جب تک تم کو اطمینان ہو جائے جو خدا کی یاد، یعنی ادائے نماز اسی طریقے سے کرو جس طرح تم کو سکھایا ہے، جس کو تم جانتے نہ تھے۔ تو نماز میں کوتاہی کرنے والوں پر بھی سخت وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے۔ ایک طرف حفاظت کرنے، محافظت کرنے، مداومت کرنے، ہمیشگی اختیار کرنے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہر وقت نماز پڑھنے کا حکم جس طریقے سے دیا گیا ہے، اسی طریقے سے نہ پڑھنے پر سخت وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ تو وہ سخت وعیدیں کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی مزید باتیں ہوں گی، اور نماز کے سلسلے میں کچھ اہم مقدمے کے طور پر باتیں انشاءاللہ تعالی شامل کی جائیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔